अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। चौधरी निसार साहब ने आज खूब तनकीद की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, इल्जामात भी लगाए हैं, उस पर हम प्रोग्राम में तफसीलन बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के हवाले से। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बहुत सारे वाकयात हुए हैं, लेकिन दहशतगर्दी की तारीख का जो बदतरीन वाकया है वो बल्दिया टाउन फैक्ट्री में आग लगाने का वाकया था, जिसमें 257 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। और इससे ज्यादा कोई बेरहमी से या कोई बदतरीन दहशतगर्दी का वाकया हमने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा है, जब इतने बड़े तादाद में लोगों को जो है वो जांबाग किया हो और आग लगाकर जिंदा जलाया गया था। इनिशियली थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं कि जब ये आग लगी थी उसके बाद बताया जा रहा था और रिपोर्ट किया जा रहा था कि एक एक्सीडेंट है, लेकिन 2015 में रिजवान कुरैशी नामी शख्स को जब गिरफ्तार किया गया, जिसको बताया गया था कि मुबैना तौर पे एमक्यूएम का कारकुन है, उसकी जीआईटी जब सामने आई तो ये पता चला कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये आग इस फैक्ट्री में लगाई गई थी। 257 लोगों को जिंदा जलाया गया था, वो भी इसलिए क्योंकि फैक्ट्री मालिकान ने भत्ता देने से इनकार किया था। और इस जीआईटी में पहली मर्तबा नाम आया था रहमान भोला का, जो कि बल्दिया टाउन में सेक्टर इंचार्ज था, और हमाद सिद्दीकी का, जो कि उस वक्त एमक्यूएम के अहम ओहदे पे थे, कराची तंजीमी कमेटी को वो हेड कर रहे थे, उनका नाम पहली मर्तबा इस जीआईटी में आया था। इसके बाद ये सारी तफ्तीश का आगाज हुआ था। अच्छी खबर यह है कि जो मरकजी मुलजिम है रहमान भोला, अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले दिनों इंटरपोल के जरिए बैंकॉक से उसको पाकिस्तान लाया गया, और अहम बात यह है कि उसने ये कन्फेस किया है, उसने ये एडमिट कर लिया है कि उसने ये आग लगाई थी बल्दिया टाउन फैक्ट्री में। उसने 257 लोगों को जिंदा जलाया था जुबैर चरिया नामी शख्स के साथ मिलकर, और किसके कहने पे? हमाद सिद्दीकी के कहने पे। हमाद सिद्दीकी एमक्यूएम के अहम रहनुमा थे, कराची तंजीमी कमेटी को हेड करते हुए आए थे, उनके कहने पर आग लगाई गई थी। और इसकी पूरी तफसील जो है उसने अपने इस बयान में रिकॉर्ड करवाई है। पुलिस जो इस वक्त जीआईटी पे काम कर रही है, उसने बताया है कि 25 करोड़ भत्ता मांगा गया था, लेकिन वो भत्ता नहीं दिया गया। फैक्ट्री मालिकान की जानिब से निगोशिएशंस हुई, फैक्ट्री मालिकान 1 करोड़ देने पे राजी हो गए थे, लेकिन उसके बाद 20 करोड़ का जो है डिमांड आई थी हमाद सिद्दीकी की तरफ से। जब वो नहीं दिया गया तो इस फैक्ट्री को आग लगाई गई। ये तमाम बातें वो कन्फेस कर चुका है, और इस कन्फेशन के अलावा भी पुलिस के पास ऐसे सबूत हैं जिससे वो मुजरिम को सजा दिलवा सकते हैं। इस हवाले से आज चौधरी निसार साहब ने भी कहा है कि रहमान भोला बहुत कुछ बोल पड़ा है। गरीब लोगों को जिंदा जला दिया सिर्फ पैसा लेने की खातिर। ये भोला भाग गया था, मगर क्रेडिट दें कुछ थोड़ा बहुत इस हुकूमत को कि उस बंदे को, इस वाक कातिल को हम बैंकॉक से उठा के लाए। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, जो प्रोसिक्यूशन का केस है, उसको बहुत तकवीत दे रही हैं, और काफी हद तक ही इज टॉकिंग, बिल्कुल आसानी से ही टॉकिंग, आसानी से बात कर रहे हैं, और ये एतराफ कर चुके हैं कि उसने आग लगाई थी। इस पर हम असलम खान साहब से भी बात करेंगे, और पीएसपी का भी मौकफ इसमें हम शामिल करेंगे। अनीस एडवोकेट हमारे साथ होंगे। लेकिन असलम खान साहब, पहले तो सिर्फ ये रिजवान कुरैशी की जीआईटी थी, अब जो मरकजी मुलजिम है उसने भी अपना बयान पुलिस को ये दे दिया है जीआईटी में कि वो इस क्राइम में मुलविस है, और हमाद सिद्दीकी के कहने पे उसने ये काम किया है। शहजाद, अभी इस पे थोड़ी सी चीज देखनी होगी कि तफ्तीशी रिपोर्ट में पुलिस की जानिब से जो दावा किया जाता है वो अमूमन उससे फिर बैकआउट कर जाते हैं मुलजिमान जब वो अदालत के सामने आकर एतराफ करते हैं। लेकिन अगर इस बयान पे कायम रहा और चौधरी निसार जिस तरह कर रहे हैं कि वो इज टॉकिंग और सब कुछ वो बता रहा है, तो यकीनी तौर पर ये कराची की तारीख का, बल्कि पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा सानेहा जिसे भुलाया नहीं जा सकता, और जिस तरह लोगों को जिंदा जलाया गया। और यकीनी तौर पर अगर उसने एतराफ़ कर लिया, मजिस्ट्रेट के सामने, अदालत के सामने चीज़ें आएंगी, तो उन लोगों को इंसाफ मिल सकेगा जो अब तक इंसाफ के मुतलाशी हैं। जिस तरह आपने बताया कि 2011 का ये वाकया, पहले तो उसे एक हादसा करार देकर के फाइलें बंद कर दी गई थी। सवाल शायद उस वक्त भी उठे थे कि इतनी तेज़ी से आग क्यों लग गई, लेकिन जाहिर है कि उस वक्त जो हुकूमत थी, मामले को दबा दिया गया, और फिर ये मामला रिजवान कुरैशी की गिरफ्तारी से सामने आया, जुबैर चरिया, और अब रहमान भोला ने भी हमाद सिद्दीकी का ही नाम लिया है, चूंकि वो इस वक्त इंतहाई अहम ओहदे पर थे। अगर उनकी हम बात करें, हमाद सिद्दीकी 1992 में दिल्ली कॉलेज में थे और एपीएमएसओ में शामिल हुए, और देखिए इनका सफ़र तकरीबन 21 साल का सफ़र है। 21 साल की रफ़ाक़ात मुत्तहिदा के साथ 2013 में ये मंजर से आउट हुए हैं। 2003 में कराची तंजीमी कमेटी में शामिल हुए, 2007 में नायब, और 2008 में कराची तंजीमी कमेटी के इंचार्ज बना दिए गए। इतने अहमियत के हामिल थे कि इस एमक्यूएम में वन मैन शो नहीं, 2 मैन शो भी कहलाता था। अगर एमक्यूएम कायद को हटा करके देखें, एक अनीस कायम खानी साहब और दूसरे हमाद सिद्दीकी। हमाद सिद्दीकी साहब 2013 के इलेक्शन के बाद जो है वो गायब हो गए, और जब ये रिजवान कुरैशी की जीआईटी सामने आई थी
تو رحمان بھولا کے ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ حماد صدیقی کو بھی بلوایا جائے گا اور واپس ان کے وارنٹس ایشو کیے گئے کہ ان کو باہر جہاں پہ بھی ہو دنیا میں اس وقت ان کو واپس لے کے آیا جائے. ریڈ وارنٹ ان کے پہلے بھی جاری ہوئے تھے, اب دوبارہ بھی جاری کیے ہیں. جس روز عدالت نے ریمانڈ پر دیا تھا رحمان بھولا کو, اس روز دوبارہ حماد صدیقی کے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے تھے. دبئی میں موجود ہیں پی ایس پی کے رہنما, یہ کہتے ہیں, پی ایس پی کے رہنما اعتراف بھی کرتے ہیں کہ وہ بے گناہ دعویٰ کرتے ہیں. پی ایس پی مصطفیٰ کمال بھی اس پہ میں ذرا انیس ایڈوکیٹ صاحب کو شامل کرنا چاہوں گا. انیس صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ نے یہ یقیناً خبر تو دیکھی ہوگی کہ رحمان بھولا نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اس نے آگ لگائی تھی بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں, اور اس نے یہ بھی کہا کہ حماد صدیقی کے کہنے پہ آگ لگائی تھی. اور حماد صدیقی وہ شخص ہیں جن کو آپ کی جماعت بہت ڈیفینڈ کرتے ہوئے آئی ہے, خاص طور پہ چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال صاحب خود ان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے آئے ہیں. اور کیا کہیں ان کے بارے میں, کیا کہتے رہے, سنیے ذرا. کہ اگر خانی انوالو ہوا, حماد صدیقی انوالو ہوا, پھانسی لگ گئی. ابے 0.1%. How can you be so sure about it? Because I had been part of them day and night. I know what they can do. They cannot. میں بولتا ہوں آج ہم اس بلدیہ ٹاؤن کی یہ فیکٹری, آگ کی فیکٹری کے حوالے سے حماد صدیقی, انیس قائم خانی, جو بھی آپ لوگ بات کر رہے ہیں, اگر یہ ملوث اور ثابت کریں آپ, تو مصطفیٰ کمال جس کے کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, پہلے مصطفیٰ کمال کو پھانسی دینا, پھر ان کے پاس جہاں ڈالا, اور مجھے مر بھی جانا چاہیے اس کے بعد. جی انیس ایڈوکیٹ صاحب, تو ابھی بھی یہی آپ کا نقطہ نظر ہے حماد صدیقی پہ, آپ کی جماعت کا, کہ وہ بے قصور ہیں, وہ بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری میں جو آگ لگائی گئی تھی اس میں ملوث نہیں ہے؟ بالکل 100% ہمارا یہ موقف ہے, اور بالکل کھلا موقف ہے کہ حماد صدیقی کا اس بلدیہ فیکٹری کے کسی قسم کے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ہم حماد صدیقی کو مکمل طور پر بے گناہ سمجھتے ہیں, اور ہم مکمل اس کے ساتھ ہیں, اور ہم اس کو مکمل ڈیفینڈ کرتے ہیں. اور یہ رہی جے آئی ٹی, یا شہزاد بھائی, کیا اکیلی ایک جے آئی ٹی ہے یہ پاکستان کے اندر؟ کیا یہ ایک جے آئی ٹی کی لاکھوں جے آئی ٹیز ہیں؟ آپ عدالت کے نظام کو یا تو رد کر دیجئے اور پولیس کی جے آئی ٹی کے اوپر لوگوں کو اور میڈیا میں لا کر ان کو پھانسی دے دیجئے, پھر یہ فیصلہ کریں نا دو میں سے ایک. آپ عدالت کو اپنا کام تو کر لینے دیجئے. عدالت کے اندر اگر کوئی چیز آئے گی تو وہ سامنے آئے گی نا. اس میں یہ تمہیدیں باندھنا کہ اس کا وہ انچارج تھا, وہ تھا, الطاف حسین, اس بدماش کو تو آپ لوگوں کی ہمت نہیں پڑتی کہ اصل جرائم کا سرغنہ تو وہ ہے. انیس ایڈوکیٹ صاحب, الطاف حسین کے خلاف ہم نے اس وقت بات کی ہے جب آپ ایم کیو ایم میں ہوتے تھے, اور آپ ایم کیو ایم میں ہوتے ہوئے بات نہیں کرتے تھے. اس وقت بھی ان سے انٹرویو کرتے ہوئے سوال کیے تمام, اور ان کے خلاف بات بھی کی. انیس صاحب, آپ اپنی ذات پہ کیوں لے کے جا رہے ہیں بھائی؟ شہزاد, آپ اپنی ذات پہ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ اپنی اکیلی کی ذات پہ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ میں جنرلی بات کر رہا ہوں. آپ سے بات کی تھی اس لیے میں اس کو ریسپونڈ کر رہا تھا, لیکن میری بات سنیں انیس ایڈوکیٹ صاحب, آپ یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. آپ یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ جے آئی ٹی والا معاملہ جو ہے, ہم نے بہت ساری جے آئی ٹیز دیکھی ہیں جو کہ بعد میں بیکار ثابت ہوتی ہیں, لیکن اس کیس میں پہلے رضوان قریشی کی جے آئی ٹی تھی, اب مرکزی ملزم جو ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے آگ لگائی ہے حماد صدیقی کے کہنے پہ, اور آج چودھری نثار صاحب نے قاتل کہہ کے مخاطب کیا ہے رحمان بھولا کو, کہا ہے کہ قاتل ہے. اور بھائی چودھری نثار کو چیف جسٹس آف پاکستان ہے کہ جس کو چاہے قاتل قرار دے دے, اور چودھری نثار کوئی تارا مسیح ہے پھانسی پہ لٹکا دے. اور یہ بیکار کی یہ سیاسی جغلت بازی, یہ بیکار چیز ہے. جب عدالت ہے, اب عدالت میں ایک چیز, رحمان بھولا پکڑا گیا ہے نا, ارسٹ ہوا ہے, اور اس کے اوپر چارجز ہے, وہ جے آئی ٹی ہوئی ہے, جے آئی ٹی عدالت میں جائے گی, گواہان آئیں گے, ہر چیز سامنے آئے گی نا. تو اس میں اتنا شور مچا. انیس ایڈوکیٹ صاحب, ایک چیز آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, چودھری نثار صاحب جے آئی ٹی کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہے, چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہے چودھری نثار صاحب, جو ان کو قاتل ڈکلیئر کر سکتے ہیں یا ان کو کنوکٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح مصطفیٰ کمال صاحب یا آپ بھی جو ہیں, ان کو اگر کہتے ہیں بے گناہ تو اس سے بے گناہی بھی ثابت نہیں ہو جائے گی. یہ کورٹ نے آخر میں فیصلہ کرنا ہے. او بھائی, اس لیے ہم بے گناہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک شخص کو جانتے ہیں, ایک شخص کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں, اس کی کردار کو, اس کے کریکٹر کو ہم اچھی طرح واقف ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس گھناؤنے جرم میں شریک کار نہیں ہے.
وہ اس جرم میں اچھا، شریک اور کار نہیں ہے، اس لیے ہم ببانگ دہل کہہ رہے ہیں. یہ مجھے بات بتائیں کہ اگر وہ نہیں ہے تو اس وقت کہاں ہے، آپ سے رابطے میں، اور پھر پاکستان کیوں نہیں آتے؟ انیس قائم خانی صاحب کے اوپر ایف آئی آر تھی. ہاں مجھ سے رابطے میں ہے جی مجھ سے رابطے میں ہے بھائی، مجھ سے رابطے میں ہے، میں اس سے ملتا رہا ہوں، میں اس سے بات چیت کرتا ہوں، فون پہ بات کرتا ہوں. یار میں چوری چھپے تھوڑی کہہ رہا ہوں، آپ کے میڈیا پہ کہہ رہا ہوں. عمار صدیقی کو میں بہت پیار کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں وہ کریکٹرفل انسان ہے، اور اس نے کراچی کے گند سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ الطاف حسین کے تو سر اگر آپ کہہ رہے ہیں کریکٹرفل انسان ہے تو کیا وہ پاکستان آئیں گے اور پیش ہوں گے عدالتوں کے سامنے؟ ان کے ریڈ وارنٹ نکل گئے، کیا وہ آ کے اپنی صفائی پیش کرنا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بھائی ریڈ وارنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ریڈ وارنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. عمار صدیقی کو جب چاہیں گے عمار صدیقی آ کے اپنے آپ کو پیش کر دیں گے بھائی، اور عدالت میں اپنی بے اور گناہی کب پیش کریں گے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بے قصور ہیں، ان کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا ہے 257 لوگوں کو زندہ جلانے کا، تو پھر وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ آ کے پیش کیوں نہیں ہوتے عدالت میں اور بتائیں کہ وہ بے قصور ہیں، دفاع کریں اپنا. وقت کا انتظار کریں. ہر چیز آپ کے کہنے پہ تو نہیں چلے گی یار، آپ ٹی وی پہ شور کرتے رہے تو وہ نہیں چلے گی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں انیس صاحب، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ کون سا اچھا وقت ہے پیش کر دیں گے؟ ایک شخص پہ اگر یہ الزام لگاؤ کہ اس نے اتنا گھنونا کام کیا ہے اور پھر بھی وہ نہیں آیا تو کس وقت کا انتظار ہو رہا ہے؟ پابند تو نہیں ہوں کہ میں آپ کو وقت بتاؤں، میں ضروری نہیں سمجھتا کہ ہر چیز کا جواب دیا جائے. وقت آئے گا، عمار صدیقی اپنے آپ کو آ کر پیش کر دیں گے اور عدالت کے اندر کھل کر بے گناہی ثابت کریں گے، اور آپ سمیت پورے میڈیا کو اس سے معافی مانگنی پڑے گی. اس کو جو ذہنی اذیت دی ہے، اس پہ جو جھوٹے الزام لگائے، پھر آپ لوگ آج وعدہ کریں کہ ہم معافی مانگیں گے. الزام اگر شہزاد اقبال نے لگائے ہو یا کسی میڈیا نے لگائے ہو تو بالکل وہ معافی مانگیں گے، لیکن اگر ہم جے آئی ٹی کی رپورٹ کو سامنے رکھ رہے ہیں یا چودھری نثار صاحب کو کوٹ کر رہے ہیں تو اس میں ہم معافی نہیں مانگیں گے. پھر آپ ان لوگوں سے معافی فرمان ہے یہ بھی اللہ کا فرمان ہے، سنی سنائی چیزوں کو بغیر تصدیق کیے، بغیر تحقیق کیے. سنی سنائی نہیں سر، یہ پولیس نے رپورٹ کیا ہے. اچھا انیس صاحب یہ بتا دیں صرف ایک آخری سوال کا جواب، یہ شرعی طور پہ ہے کہاں اس وقت؟ پاکستان میں ہے یا دبئی میں ہے اس وقت عمار صدیقی صاحب؟ پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر ہے؟ پاکستان میں کسی اور کنٹری میں بخیریت ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ٹھاک ہیں، اور وقت آنے پر سما سے ان کا انٹرویو بھی کروا دیں گے آپ ہی سے. چلیں ٹھیک ہے، یہ آپ میرا انٹرویو کروائیں، میں خود ان سے یہ سوال کروں گا. جب آپ دفاع کر رہے ہیں تو I'm sure وہ بھی اپنا دفاع کریں گے. بہت بہت شکریہ انیس ایڈوکیٹ صاحب، آپ نے پروگرام کیا، اور اسلم خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، اس کے بعد قمر زمان قاہرہ صاحب اور ڈاکٹر مصدق ہمارے ساتھ ہوں گے. اس وقت جو گولہ باری ہو رہی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور چودھری نثار صاحب کے درمیان، اس پہ تفصیلاً بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پاناما کے ایشو پر ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگ آ کر شریف فیملی کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں، کورٹ میں بھی جاتے ہیں، پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں، ٹاک شوز پہ بھی ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں، اور صرف ڈیفینڈ نہیں کرتے، جو ان کے مخالفین ہیں ان کے کیسز بھی سامنے لاتے ہیں. لیکن اس سب معاملے میں ہم نے دیکھا ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں وہ پاناما کے ایشو سے بھی دور رہے ہیں، دوسروں پہ الزام بھی نہیں لگائے کرپشن کے حوالے سے. لیکن جب سے کوئٹہ کمیشن رپورٹ آئی ہے تب سے ایک جارحانہ انداز اپنایا ہوا ہے چودھری نثار علی خان صاحب نے. اپنا تو دفاع کر رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو کمیشن رپورٹ ہے وہ ون سائیڈڈ ہے، ایک طرفہ رپورٹ ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس نے تجاوز کیا اپنے مینڈیٹ سے. لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے مخالفین پر بھی گولہ باری کر رہے ہیں. 2 روز پہلے بھی جب انہوں نے بات کی پریس کانفرنس کی تو انہوں نے پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا. بچہ پارٹی سے مذاکرات کرنے کے لیے میں تیار ہوں کسی فورم پہ، یہ بھی انہوں نے کہا. اور آج بھی جب انہوں نے میڈیا سے بات کی تو بہت تنقید کی پیپلز پارٹی پہ. سڈنلی ان کو یاد آ گیا کہ پیپلز پارٹی کا ماضی جو ہے وہ بہت ہی کرپٹ ہے، تمام کیسز بھی گنوا دیے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی کا کرپشن کے خلاف تحریک چلانا بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہندوستان میں بی جے پی جو ہے وہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے کوئی تحریک چلائے. مزید کیا کہا انہوں نے، سنیے ذرا. ان بیچاروں کا کیا دباؤ ہوگا جن کی خود پلے کچھ نہیں. یہ جو چیختے چلاتے ہیں، یہ جو پیچھے ان کی ڈوریں ہلاتے ہیں، گا اور گھی میں ان کو فرق کوئی نہیں ہے. ان کے کان میں ڈال گیا ہے کہ آپ عمران خان سٹائل اپنائیں گے تو شاید آپ کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو پھر سہارا ملے گا. ان کی والدہ محترمہ کا نام بھی پینما لیکس میں ہے. سرے مال کیا آپ بھول گئے ہیں شیلے فرانس میں؟ ان کے جو محلات ہیں دبئی میں آپ بھول گئے ہیں
کہ اس پارٹی کے سربراہان کو سوئس کورٹ میں سزا ہوئی ہے. آپ بھول گئے ہیں ہار کے کیس کا؟ یار آپ بھول گئے ہیں $60 ملین کا؟ خاموش انکوائری ہم 8 مہینے سے کر رہے تھے اور اب تک جو شواہد آ رہے تھے وہ بہت تشویشناک ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی میسو منی لانڈرنگ اسی کالیا اور خنانی کے ذریعے ہوئی ہے. پاکستان سے اس پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، مگر اس سے زیادہ تشویشناک یہ بات ہے کہ پھر اس وقت کی حکومت نے جب وہ دیکھا کہ کون کون ہے ملوث تو پھر خود ہی اس کو پردہ ڈالا اور اس کا ریکارڈ تباہ کیا، ختم کیا. پیپلز پارٹی کرپشن کے خلاف مہم چلائے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہندوستان میں بی جے پی اعلان کرے کہ ہم مسلمانوں کے حقوق کے لیے مہم چلانے لگیں. جو گفتگو کی ہے چودھری نثار صاحب نے، اس پر ہم بھی بات کریں گے، اور اس کے بعد جو رپلائی آیا ہے اس کا ایک ٹویٹ کے ذریعے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، اس کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور ترجمان ہیں وزیر اعظم کے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. بہت بہت شکریہ مصدق صاحب شو کو جوائن کرنے کے لیے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاہرہ صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. مصدق ملک صاحب، یہ غصہ اگر کسی پر اس وقت ہونا چاہیے یا اعتراض ہونا چاہیے چودھری نثار علی خان صاحب کا، تو وہ کمیشن کی رپورٹ پر ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ پیپلز پارٹی پہ غصہ نکالیں. آج بلاول صاحب کی اردو سے لے کر کہ مونس مذکر نہیں پتا، گی گا نہیں پتا ان کو، پیپلز پارٹی کی کرپشن، او بی ایل رپورٹ، یہ تمام چیزیں یاد آ گئی ہیں. اس وقت غصہ پیپلز پارٹی پہ کیوں نکال رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو رپورٹ کے حوالے سے، رپورٹ میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو سے حکومت کی کارکردگی بہتر ہوگی اور ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے انشاءاللہ. لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو ذاتی طور پہ اس کو اڈاپٹ کیسے کریں؟ مگر دیکھیں نا، پوری رپورٹ کو تو چیلنج نہیں کر رہے نا. بے شمار کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں اور کچھ چیدہ چیزیں جو ہیں جن کو مثلا جس طرح کہا گیا ہے کہ چودھری صاحب کے اوپر ذاتی طور پہ جو کہا گیا ہے کہ خاص قسم کی منسٹری ہے، اس میں خاص قسم کا رویہ ہے، اس میں خاص قسم کے لوگ کام کرتے ہیں. تو اگر آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ 2010 کے اندر اس ملک کے اندر دہشت گردی کے 2000 واقعات ہوتے تھے اور اب اس ملک کے اندر 750 دہشت گردی کے واقعات اس سال ہوئے ہیں، جن کے اندر سے 350 یا 400 ایسے ہیں جن کے اندر جو جان لیوا بہت زیادہ تھے، جس میں جانی نقصان ہوا. 22 لاکھ لوگ جو ہیں ان کو شامل تفتیش کیا گیا، حراست میں لیا گیا. تفتیش کے بعد 1.5 لاکھ لوگ ارسٹ کیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دفاع کریں گے اس کا یا جواب دیں گے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چودھری صاحب نے جواب دیا ہے اس تھیٹر کا جو 3-4 دن سے چل رہا ہے، اور کیونکہ ان کا بھی نام لے لے کے اسی طرح ان پہ حملہ کیا گیا ہے، پارٹی پہ حملہ کیا گیا ہے، پرائم منسٹر پہ حملہ کیا گیا ہے، تو انہوں نے ان چیزوں کا جواب دیا. جی ایک سیکنڈ، لیکن فی الحال یہ غصہ پیپلز پارٹی پہ جو نکالا جا رہا ہے، جو آج ان کے بیانات تھے، اس کا کیا ریزن ہے؟ یا جو 27 تاریخ کو یہ تحریک چلانے والے ہیں اس وجہ سے چودھری نثار صاحب یہ بات کر رہے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے بارہا جو ہیں وہ بیانات آ رہے ہیں اسی طرح کی ایک سخت زبان استعمال کی جا رہی ہے، ایک سخت رویہ اپنایا گیا ہے، الزامات کی بوچھاڑ کی جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ کے اوپر، پرائم منسٹر کے اوپر، چودھری نثار کے اوپر اور بے شمار دیگر اصحاب کے اوپر. تو ان تمام چیزوں کا جواب جو ہے وہ دینا، تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ روپس کے اوپر گر جائیں اور بس ون سائیڈڈ الزامات لگتے رہیں اور آپ کوئی جواب نہ دیں، کوئی حوالہ نہ دیں. پیپلز پارٹی یہ شکوہ پی ٹی آئی کرتی آئی ہے کہ جب بھی چودھری نثار صاحب پہ کچھ مشکل وقت آتا ہے، ان پہ تنقید ہوتی ہے، تو وہ سامنے سے آ کے کہتے ہیں فلاں کے خلاف ثبوت ہے میرے پاس، میں اس کی پولیں کھولوں گا، میں سب کچھ منظر عام پہ لاؤں گا. نہ وہ کبھی منظر عام پہ آتا ہے، صرف ایسا لگتا ہے کہ بلیک میل کر کے چلے جاتے ہیں. دیکھیں جو چیزیں تفتیش ہو رہی ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں. آج بھی انہوں نے، اگر آپ ان کا وہ دیکھیں جو انہوں نے بات کہی، تو انہوں نے کہا یہ تفتیش ہو رہی ہے اور اس تفتیش میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بہت زیادہ وریسم ہیں. تو انہوں نے ابھی تفتیش مکمل ہوگی تو وہ عوام کے سامنے بھی لے کر آئیں گے، مقدمات بھی درج ہوں گے. لیکن اس وقت تک جو ان کے سامنے چیزیں آئی ہیں وہ ان کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں جو آج انہوں نے عوام کے سامنے رکھا ہے. قاہرہ صاحب، وہ کہہ رہے پوچھ رہے تھے آج صحافیوں جن سوال کر رہے تھے کہ آپ کو یاد نہیں ہے سر محل ہار والا کیس، $60 ملین، اور خاص طور پہ جو منی لانڈرنگ ہے الطاف خنانی والا کیس، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ 2008 میں شروع ہوا تھا. جو تفتیش انہوں نے کی 8 مہینوں میں، اس سے وہ اس نتیجے میں پہنچے کہ حکومت نے بہت سارا ریکارڈ غائب کیا اور کروڑوں روپے کی، اربوں روپے کی جو ہے اس پہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے. تو ریکارڈ غائب کر دیا اس کا بھی آپ لوگوں نے؟ دیکھیے اس کا مجھے تو پتہ نہیں، میں انٹیریئر منسٹر نہیں تھا. جہاں تک خنانی اینڈ کالیا والا ایشو ہے اس پہ رحمان ملک صاحب سے ہم ضرور کہیں گے کہ وہ اگر ان کے علم میں باتیں ہیں تو وہ ضرور قوم کے سامنے رکھیں، کیونکہ ان پہ سوال اٹھایا گیا ہے. رہی بات چوئی صاحب بڑے دبنگ آدمی ہیں، ان کو تو وہ تو وزیر اعظم کو خاطر میں نہیں لاتے. ہم تو ویسے کمزور لوگ ہیں یار، بڑی پارٹی ہے. وہ تو بڑے دبنگ آدمی ہیں، اور دبنگ آدمی کمال کے ہیں. آپ نے وزیر اعظم کو بھی رگیت دیتے ہیں. مثلا ان پہ سوال اٹھا اسی کا
کہ جناب آپ نے تو نیکٹا کا اجلاس ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا وزیر اعظم نے ٹائم نہیں دیا, میں کیا کرتا, ان سے پوچھیں. آج بھی انہوں نے یہی کہا کہ جی وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اگر کوئی فرض کرے رپورٹ جاری کرنی ہے تو وزیر اعظم نے کرنی ہے, میں نے تو نہیں کرنی. جو بندہ اپنے وزیر اعظم کو چارج شیٹ کر رہا ہے, اب ان کے وزیر اعظم صاحب کو چاہیے اس کو جواب دے دیں. لیکن جہاں تک تعلق عدالتی اس کمیشن کا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ کمشنوں کی رپورٹ کبھی منظر عام پہ نہیں ہے. دو باتیں بڑی اہم میں کہہ لوں, کبھی منظر عام پہ نہیں لائی جاتی انفارچونیٹلی. کوئی بڑی عام سی رپورٹ ہو تو آ جاتی ہے, کوئی اہمیت کی حامل کوئی طاقتوروں کی بات ہو تو بالکل نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ یہ حکومتیں کمزور پڑ جاتی ہیں. ہاں کمزور پڑ جاتی ہے, طاقتوروں کے سامنے کمزوریاں ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. کوئی بندہ اسے لیتو لال سے کام لے تو میں تو نہیں لیتا بالکل. مطلب طاقتور سے آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایجنسیز یا فوج کے خلاف اس میں کوئی منفی چیز ہو تو پھر وہ آپ رپورٹ نہیں لا سکتے. کچھ چیزیں وہ ہیں جو آپ کو اور مجھے اور ساری قوم کو پتا ہے, میرے منہ سے جو کہلوانا چاہے میں کہہ دوں گا, لیکن کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ چودھری نثار علی صاحب نے کمیشن جو بنا اس وقت, یہ کمیشن کو پیپلز پارٹی کے مطالبے پہ نہیں بنا تھا جی, یہ عدالت نے سو موٹو ایکشن کے تحت خود فیصلہ کیا. یہ گورنمنٹ نے کمیشن نہیں بنایا. اور ایک سٹنگ جج, سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج نہیں, سٹنگ جج کے فاضل جج صاحبان نے اپنے ایک جج صاحب کا نام دیا. اور میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں, یہ مسلم لیگ کا خاص وتیرہ ہے. نون لیگ خاص طور پہ یہ وتیرہ رکھتی ہے کہ جو بندہ بھلے ان کا اپنے ہاتھوں کا چنا ہو, اپنے ہاتھوں کا لگا ہو, اگر کبھی ان کے اوپر سوال کر, مثال کے طور پہ نائب کے چیئرمین سے عدالت نے کہا کہ لسٹ پیش کرو بڑے بڑے کیسز کی, انہوں نے لسٹ دے دی, مجبور تھے. ساری مسلم لیگ ان کے اوپر نون لیگ چڑھ دوڑی کہ جناب یہ تو کرپٹ ہے. نواز شریف صاحب نے بات کی تھی. نہیں, ان کو تو باقاعدہ کہا گیا, اسپیکر نے کہا ان کے خلاف احتساب ہونا چاہیے, ان کے خلاف ریفرنس آنا چاہیے, پتہ نہیں کیا کیا, یہ پگڑیاں اچھالنے والا ادارہ ہے یہ. دوسرا, چودھری نثار صاحب نے اللہ ان کو خوشی رکھے, چلے میں یہی کہہ سکتا ہوں, انہوں نے جو باتیں کہی ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں کی. جو آپ نے بار بار اس کا ذکر کیا, بالکل یہ تو ان کا وتیرہ ہے کہ میرے پاس آپ کا بھی ریکارڈ ہے, آپ نے فلاں کیس میں بھی کیا. او بھائی, ہم منی لانڈرنگ کیس میں, ہم سوئس کیسز کے اندر ہم وہ سزائیں جو ہمیں نہیں تھی وہ بھی بھگت چکے. پاکستان کے اندر بھی چودھری نثار علی صاحب کے اپنے دوست شہباز شریف صاحب نے اور ان کے ساتھی جو سیف الرحمان تھے, انہوں نے اسی کیس کے اندر, جس کا وہ بار بار ذکر فرماتے رہتے ہیں, اسی کیس کے اندر ان کو سزا دلوائی تھی ملک قیوم صاحب کی عدالت سے. یہ جو آج بات کہی ہے چودھری نثار صاحب نے, میں اس پہ آنے لگا. لیکن اس میں جب ان کی کیسٹیں پکڑی گئیں, ان کے دوست کی بھی پکڑی گئی کیسٹ, اور وہ کیس تو ختم ہو گیا, جج گھر چلے گئے, ان کو کسی نے نہیں پوچھا. ہاں, میں قاضی عیسیٰ صاحب بڑے اعلیٰ جج ہیں, اب ان کے خلاف محاذ کھل گیا ہے, اب ان کا زندگی تنگ ہو جائے گی. اب ان کے خلاف یہ جو جی بریگیڈ ہے یہ پورے زور سے پھٹے گا. یہ پورے, میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, دیکھنا آنے والے دنوں میں ہوتا کیا. بدقسمتی سے سپریم کورٹ کو کسی منسٹری کے ماتحت نہیں دیا جا سکتا جیسے جو دوسرے ریگولیٹری اتھارٹیز تھی ان کو دیا گیا. قاضی صاحب سے میری ایک گزارش یہ بھی ہے, قاضی صاحب آپ شاید پنجاب سے نہیں ہے, آپ کو خیال کرنا چاہیے نا جی. کیسے جرت کر لی, کوئی یہ پیپلز پارٹی کا تھوڑا وزیر ہے, یہ وزیر اعظم ہے جس کو چاہو پکڑ کے گھر بھیج دو, چاہے پھانسی لٹکا دو. بھائی مسلم لیگ ہے, ان کے وزیروں کو, اور خاص طور پر نون لیگ ہے, ان کے وزیروں کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو یاد ہے نا جی, ایک دفعہ نون لیگ کے وزیر اعظم کو بلانے کی غلطی ہو گئی تھی, کوتاہی ہو گئی, گستاخی ہو گئی تھی, اور سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا اور ججوں کو جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا عدالتیں چھوڑ کے. کچھ نہیں ہوا تھا. اچھا, ایک چھوٹی سی ہوتا تو بلاول صاحب کے ساتھ نہیں, انہوں نے جو ٹویٹ کیا تھا وہ بھی سر عدالت کے زمرے میں آتا ہے نا. دیکھیں, بلاول صاحب کے اوپر بات کریں گے تو سیپریٹلی کریں, میں کرنے کو تیار ہوں. میں خالی اس کا کاؤنٹر آپ کو آرگومنٹ دے رہا ہوں, آپ مجھے کاؤنٹر نہ کریں, میرے حساب آرگومنٹ دے رہا ہوں. اس پہ بلاول صاحب نے کہا تھا کہ رائیونٹ کو بچایا جا رہا ہے بینچ کی طرف سے, ججز کی طرف سے. بات درست, ہمارا ایک اپنا ماضی ہے نا عدالتوں کے ساتھ, اس ملک کے اداروں کے ساتھ, اس ملک کی ایجنسیوں کے ساتھ, تو اپنے ماضی کا دکھ اگر رو لیتے ہیں کسی وقت, کوئی جرم تو نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, جو سب سے خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کا وزیر داخلہ, جس کے پاس اگر علم ہے, خبریں ہیں, سب کچھ ہے, اور وہ مجھے بلیک میل کرتا ہے, آپ کو, ان کو, کسی کو بلیک میل کرتا ہے, کہتا ہے میرے پاس سب کچھ ثبوت ہے, میں دکھاؤں, کچھ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. اٹ مینس وزیر داخلہ, اور بیکاز آف وزیر داخلہ, وزیر اعظم اور اس کی کیبنٹ, they are guilty of breach of their oath. یہ آج جو بات کی, لیکن چودھری نثار صاحب نے کوئی طریقہ کار ہے. پیپلز پارٹی کرپشن کے خلاف تحریک چلائی, یہ بالکل ایسا ہے جیسے بی جے پی مسلمانوں کے حقوق کے لیے تحریک چلا رہی ہے. میں اس کا جواب سمپل دے دوں, یہ تاثر تو ہے نا, ویسے بہت دفعہ تاثر تو ہے نا, تاثر غلط ہے, میں بتانے لگا آپ کو, بہت غلط تاثر ہے. سوال یہ ہے, انہوں نے کہا کہ پاناما میں بی بی شہید کا نام بھی ہے. پہلی بات تو یہ بالکل غلط لغو بات ہے, نہیں ہے. میں گزارش کر دیتا ہوں بھائی,
आप जरा मुझे हौसले से सुन लीजिए। एक तो वो बता दें किस में है, और दूसरी बात अगर है तो भाई हमने तो बिल बना दिया, हमारा तो बिल सेनेट से पास हो गया। हमने तो ये नहीं कहा कि फलां कंपनी को छोड़ दो। जिस कंपनी में बीबी शहीद का नाम है, पहले नवाज शरीफ साहब वाला कर लो ना, उसके साथ अगली कंपनी वो रख लेना। हम कब कह रहे हैं, अगर इतने सच्चे हो तो टसवे मत बहाओ, इतने सच्चे हो तो यूं कौम के सामने झूठ मत बोलो। आप तो वजीर हो, आपके पास हुकूमत है, अगर आप इन केसेस को नहीं खोल रहे और इन केसेस के ऊपर आप जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक आप लोगों के केस नहीं बना रहे, सिर्फ ब्लैकमेल कर रहे हो, तो आप तो कौमी जुर्म कर रहे हो। इसका जवाब दे दे डॉक्टर मुसद्दिक मिर्जा साहब, सिर्फ ब्लैकमेल करेंगे तो वो कौमी जुर्म होगा, अगर बीबी शहीद का नाम उसमें है भी तो फिर तो लाइन नाम तो कह रहे हैं, खोले इसको, करें तहकीकात करें उनके खिलाफ भी। 3-4 चीजें इकट्ठी हो गई हैं तो मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। चीजें तो बहुत इकट्ठी हो गई, मुझे याद थोड़ी सी रह गई। देखिए, सबसे पहली बात यह कि ब्लैकमेल वाली बात नहीं है। अभी मैंने आपके सामने पेश किया और आज चौधरी साहब ने भी बड़ी वाज़ेह शक्ल के अंदर ये बात पेश की है कि ये इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, मगर इन इन्वेस्टिगेशंस में तमाम जिन केसेस का जिक्र कर रहे थे, कालिया वाला केस, मनी लॉन्ड्रिंग के केस, मैं उसी की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा ये तमाम केसेस की जो एविडेंस इस वक्त सामने आ रही है बड़ी तशवीशनाक है, और उसका उन्होंने जिक्र किया। जब वो खत्म होगी, जब इन्वेस्टिगेशन आगे दीवार है, रिकॉर्ड ही गायब कर दिया है। नहीं, ठीक है, वो रिकॉर्ड गायब होने का भी सबूत लेकर आएंगे ना और सामने पेश करेंगे। मैं तो इस वक्त ये कह रहा हूं कि उनको जो तशवीश है उन्होंने आपके सामने रखी है, अपनी तशवीश के देखिए। जो चीजें मुझे नजर आ रही हैं वो मुनासिब नहीं है, अच्छी नहीं। वैसे आप एग्री करते हैं चौधरी निसार साहब की इस बात से कि पीपल्स पार्टी तहरीक चलाए बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बीजेपी जो है वो मुसलमानों के हुकूक के खिलाफ तहरीक चला रही है? मैं सब्सटैंटिव चीजों के ऊपर, आप मुझे पॉलिटिकल एंगलिंग की तरफ ले जा रहे हैं, मैं सब्सटैंटिव चीजों पे बात करना चाहूंगा। दूसरी बात ये, मैं नहीं ले जा रहा चौधरी निसार साहब, कोई बात नहीं। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो स्विस वाला केस था उसमें इंडाइटमेंट तो हुई थी ना, उसमें स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशन खत्म हो रहा था, और जो प्राइम मिनिस्टर भी गए घर, जो पीपल्स पार्टी के दौर में गिलानी साहब, वो इस वजह से गए कि उस स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशन के खत्म होने से पहले हुकूमत ने खत नहीं लिखा, जिसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। क्यों याद आ रही है कमीशन की रिपोर्ट के बाद ये बातें क्यों याद आ रही हैं? तो बहुत अरसे से हो रही हैं, ये तो बहुत अरसे से बातें हो रही हैं। तीसरी बात जो आपने की वो ये है कि देखिए, जो चौधरी साहब ने रिपोर्ट्स की बात की उसमें कोई गलत बात नहीं की, वो कोई हमला आवर नहीं हुए प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, बिल्कुल नहीं हुए। मैं प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे आपको बता रहा हूं, उन्होंने जो बात कही उसके लिए मैंने 2-3 प्रोग्राम्स में आके वजाहत की है कि अब से कोई 1-1.5 साल पहले प्राइम मिनिस्टर ने जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ द कैबिनेट है वो इस्तेमाल करनी शुरू कर दी थी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान। उसकी वजह यह थी कि इम्प्लीमेंटेशन के अंदर गैप आ रहे थे, और उस वजह से एक एपेक्स कमेटी बनाई गई। नेक्टा फिर एक डिसफंक्शनल इदारा ही रहेगा, इसका मतलब? देखिए, ऐसे नहीं है। नेक्टा का काम है जितनी भी इंटेलिजेंस आती है उसको इकट्ठा करना और उसकी बुनियाद पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करना। और कल चौधरी साहब ने बताया कि 20,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए, जिनमें से 90%, सुन लीजिए एक सेकंड, मुझे भी तो मौका दीजिए ना, 90% जो हैं वो पुलिस ने किए हैं, तो ये चौधरी साहब ने करवाए हैं ना। अगर नादरा को और नारा को मदगम किया है, मैं कह रहा हूं 90% जो हुए वो इस्लामाबाद की पुलिस ने तो नहीं किया ना, वो तो सूबाई हुकूमतों के मातहत होती है ना। सूबाई हुकूमत को क्रेडिट क्यों नहीं देना चाहिए? मुझे एक ब्रेक लेने दें, आफ्टर टेक अ क्विक ब्रेक। ये तो बात मेरी अधूरी रह गई, मैं इसके बाद अच्छा चलिए करता हूं, एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हूं। वेलकम बैक नाजरीन। कायरा साहब और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ शो पे मौजूद हैं। कायरा साहब, ये एक परसेप्शन चेंज करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी का रिवाइवल आप कह रहे हैं कि पंजाब में करेंगे, इसलिए जरूरी है, जाहिर सी बात है, ये भी देखना पड़ता है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की क्या करतगी है। आज चौधरी निसार साहब ने ये भी फरमाया, आईजी को जो चेंज किया हुआ है उनको जबरी रुखसत पे भेज दिया गया है। कि क्यों पीपल्स पार्टी इस वक्त ऐसे फैसले कर रही है जिस पर उन पर तनकीद हो, जिस तासुर को आप दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं उस तासुर में मजीद मनफी एक वो पहलू पैदा होता है ना? देखिए, एक बात तो याद रखिए कि अगर हम इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर बातें कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट के किसी फेलियर के ऊपर, फेडरल गवर्नमेंट की किसी वजारत के ऊपर कोई बात कर रहे हैं, तो उसका जवाब ये नहीं है, या मैं पंजाब की गवर्नमेंट के ऊपर कोई बात करता हूं तो उसका जवाब ये नहीं है कि सिंध में गलत हो रहा है तो हमें क्यों कहते हो। सिंध में गलत हो रहा है तो सिंध के लिए अलग प्रोग्राम रखिए, मैं बिल्कुल बात करने को बात ठीक है आपकी, लेकिन माइंडसेट तो पहले आपकी पार्टी की लीडरशिप का। पहली बात यह है कि पहले तो मुझे भी उसकी इन्फॉर्मेशन लेके आनी पड़ेगी, मैं सिंध का स्पोक्समैन नहीं हूं। लेकिन दूसरी बात यह है कि आप मीडिया के कुछ दोस्तों का प्रॉब्लम हो गया है कि जब भी हम कोई बात करते हैं, जी आप क्यों बात करते हैं, आपको तो सिंध में ये होता है, भाई सिंध में होता है तो वहां भी गलत होता है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ये तो ऐसे ही ना, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने कहा, सुनिए एक मिनट,
इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि जी बिलावल साहब हमसे 4 पॉइंट कह रहे हैं, पहले सिंध गवर्नमेंट से अपने 4 पॉइंट बनवा ले। अरे बाबा, सिंध गवर्नमेंट का उन 4 पॉइंट से कोई ताल्लुक नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती है, फेडरल गवर्नमेंट का काम है। ताल्लुक है यहाँ तो अगर ये रिपोर्ट दहशतगर्दी के हवाले से है, आईजी सिंध की सब ने तारीफ की, आपकी हुकूमत ने तारीफ की, बड़ा जबरदस्त काम किया, दहशतगर्दी कम की, उनको आपने हटा दिया। आपने सिंध गवर्नमेंट के हवाले से मेरा शुरू करना है प्रोग्राम, तो मैंने कहा उसको सेपरेट रखे, आप उस पर प्रोग्राम करें, मैं पंजाब गवर्नमेंट पे भी करने को तैयार हूं, सिंध पे भी करने को तैयार हूं, लेकिन जब आप फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो बर्दाश्त कर लें, मुझे पता है आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगा, लेकिन कर लें यार, थोड़ा सा मलिक साहब भी परेशान हो जाएंगे यार, मैं खुद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहा हूं, हाथ जोड़ के बैठा हूं। कमीशन की रिपोर्ट में तजावुज कहां किया है कमीशन ने? जब वो बात करते हैं कि कलातन तंजीमों के लोगों से मुलाकात की, तमाम चीजें तो दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए, इंतहा पसंदी को खत्म करने के लिए ठीक है, इसमें तजावुज का है? नहीं, देखिए, एक तो अगर आप रिपोर्ट पढ़ें तो उसके अंदर जहां पे कुछ चीज़ों के ऊपर क्रिटिसिज्म है, वहां पे ये भी रिकग्नाइज करना चाहिए था कि 105 मिलियन सिम जो हैं, जो एक कलील मुद्दत के अंदर दोबारा से रजिस्टर किए, वो तो चौधरी साहब ने करवाए थे। और 14 लाख ये बताने के लिए तो नहीं होती कि अच्छा काम क्या किया। नहीं, आप अभी तक तो मैं गुफ्तगू नहीं कर सका। कमीशन की रिपोर्ट में तो जो फाइंडिंग्स है, जो कमी पेशी है, वही बताई जाएगी ना, यही बताया जाएगा कि कितना अच्छा काम किया है। नहीं, जब भी कोई रिपोर्ट आती है तो बैलेंस्ड रिपोर्ट आती है ना, आप उसमें बताते हैं कि ये चीजें अच्छी हो रही हैं, इस जगह के ऊपर झोल है। इसी तरह जो 14 लाख लोग जो अफगानी जिनको रजिस्टर किया गया और 80,000 अफगानी जो डिपोर्ट किए गए, इसी तरह जो मैंने आपको नारा और नादरा वाली बात बताई है, जो नई चौकियां बनी हैं, जो 22 लाख लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया, 1.5 लाख लोग अरेस्ट किए गए। उससे तजावुज कहां कर दिया जज ने? ये तो बताया ना, सवाल मेरा ये तजावुज कहां किया? नहीं, मैं वो इन बातों पे, फॉर एग्जांपल, एक तो ये कि मैं बड़ी एहतराम अच्छी बातें नहीं लिखी, ये आपका एतराज है? नहीं, दूसरी बात ये, मैं बड़ी एहतराम के साथ, क्योंकि ये सब्जुडिस मैटर है, ये कोर्ट के अंदर जाना है, मैं बड़े एहतराम कर दिया आके चौधरी निसार साहब ने, ये कैसा सब्जुडिस मैटर है जिसमें शहजाद इकबाल नहीं बात कर सकता, लेकिन चौधरी निसार साहब अगर मैं कॉन्टेक्स्ट सेट करने की कोशिश करता हूं, मुझे इजाजत नहीं देते, मेरी बात तो कोई जुमला में मुकम्मल नहीं कर पाया। किया जाता है ना सब्जुडिस मैटर है, नहीं, कोई बात ना करें, मैं बात तो कर रहा हूं ना साथ साथ, लेकिन एहतराम कोर्ट का जो है वो उसको मलहूज़े खातिर रख रहा हूं। अगर आप उस पर मोतरज़ हैं तो मैं नहीं करता। लेकिन उसके बाद देखिए, जो वर्किंग है चौधरी साहब को, जो उनका नाम लेके कहा गया कि एक खास किस्म की वर्किंग है, खास किस्म के लोग हैं, अगर वो सारे होते तो ये आउटकम्स आती। अगर ये सारी चीजें होती तो वो लोग जो 4,500 या 4,000 लोग जो हेट स्पीच के अंदर गिरफ्तार हुए हैं, वो किसने करवाए हैं? अगर ये जो 15,000 लोग जो लाउड स्पीकर के गलत इस्तेमाल पे, सूबाई हुकूमतें भी उसमें तो सूबाई हुकूमतों को तो हम सलाम करते हैं। देखिए, मैंने तो एक मर्तबा नहीं कहा कि सिंध हुकूमत, मैं समझता हूं सिंध हुकूमत ने भरपूर रोल प्ले किया है इसको कामयाब करने में। सरदारी साहब के हवाले से मुझे एक सवाल करना है, लेकिन उनकी जो एक तकरीर थी जिसको बड़ा कंट्रोवर्शियल बनी और जिसके बाद वो मुल्क से बाहर गए, वो सुन ले, इसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा। जी, होशियार हमने कुर्बानियां दी हैं और ये हमारी आर्मी है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है। आपको 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है, तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। क्या ये इत्तेफाक है कायरा साहब के जिस शख्स के लिए उन्होंने ये बात की थी कि आपको 3 साल रहना है, और इस बयान के बाद वो मुल्क से बाहर चले गए, अब वो शख्स रिटायर हो चुका है और इत्तेफाक की बात है कि इसी वक्त उनकी तबीयत ठीक हो गई और डॉक्टर ने कहा है कि आप वापस जा सकते हैं? इत्तेफाक है सिर्फ? शहजाद, एक तो जरा अपने इस सवाल को जरा डीकंस्ट्रक्ट कर लें, खोल दे इसको। क्या आपने कहा मुझे? आप ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने अपनी स्पीच में एक लम्हाती एक गुस्से की बात थी, हो गई, उसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जो उस वक्त के आर्मी चीफ को बहुत नालांग गुजरी, उनके इदारे में के बारे में बड़ी गलत बात कह दी, क्योंकि जर्नैल तो सारे 3 साल आते हैं, आर्मी चीफ सारे 3 साल के लिए आते हैं, 8 साल के लिए कोई भी नहीं आता, एक्सटेंशन होती है। सो ये तो एक, अगर ये बात गलत है, ऐसा नहीं था, ऐसा कोई ना जनरल राहील का कोई इशू था ना किसी और का इशू था, बट मैं अगर आपके सवाल को मान लूं, आपके नरेशन को मान लूं, तो फिर भी इसका मतलब आप मुझे ये कह रहे हैं कि इस बात पे जनरल राहील को बहुत गुस्सा आया, उनके साथियों को बहुत गुस्सा आया, और उनके जाने के बाद अब इदारे में उस बात की कोई अहमियत नहीं, और नए आर्मी चीफ को फौज की इज्जत का या उसे उस कमेंट का कोई परवाह नहीं है। अब यही कह रहे हैं ना, अगर मैं आपकी बात मानूं, पर्सन स्पेसिफिक तो था ही नहीं ना, वो तो एक जुमला है जो सबके लिए है। अगर आप उसको नहीं, वो 3 साल के लिए आते हैं, जी जी, उस मुद्दे, उनके ओहदे की मुद्दत ही 3 साल है, जिस तरह वज़ीर आज़म की 5 साल होती है, सदर की 5 साल है,
سو میں کہہ رہا ہوں اگر ایسا ہے، ایسا نہیں ہے بٹ اگر ایسا ہے اور اگر میں آپ کا جملہ مان لوں صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے آرمی چیف کو تو نہ اپنے ادارے کی عزت کا خیال ہے. تو میرے سوال کا جواب یہ کہ اتفاق یہ ہے کہ ان کی طبیعت ان کے جانے کے بعد ٹھیک ہو گئی اور ڈاکٹر نے ان کو اجازت دی ان کو پہلے کوئی قدغن تھی؟ یہ بتائیے ان کے خلاف کوئی کیس تھا؟ نہیں، کوئی کیس نہیں تھا. کوئی کیس رجسٹر ہوا کیا ان کے خلاف؟ 2015 میں کیے گئے سن لیں اگر ہوتا تو ابھی بھی ہوتا. سن لیں نا، اگر 2015 میں کوئی جملہ ایسا تھا اس پہ اس وقت کے کمانڈر ان چیف نے کوئی کیس نہیں بنایا، اب وہ 2016 میں اگر آتے تو کیس بنا دیتے. یہی ہو سکتا ہے نا، یا آرمی چیف نے ان کو پکڑ کے بغیر کسی کیس کے اندر ڈال دینا تھا، یا ان کو آرمی چیف نے کسی اور طریقے سے ان کو انڈائٹ کر لینا تھا. کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں یہی کہنا چاہتا کہ کیا پرسن اسپیسیفک تھا، کیا یہ اتفاق ہے کہ ان کے جانے کے بعد وہ آ رہے ہیں کہ ڈاکٹر نے اجازت دے دی، تو آپ کہتے ہیں اتفاق کا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے سوال کو خود ڈیکنسٹرکٹ کر لیں، آپ کو جواب مل جائے گا. دو چیزیں، دونوں سے جواب شارٹ آنسر. یہ جو لینگویج استعمال کی جا رہی ہے، بچہ پارٹی، آج ان کی اردو پہ مذاق اڑایا گیا کہ گاہ کا فرق نہیں ہے. پھر بلاول صاحب کی طرف سے آج کہا گیا کہ میں وگ نہیں پہنتا ہوں، گنجے کر کے انہوں نے جو ہے پھر مخاطب کیا اپنی ٹویٹ پہ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مطلب میرے خیال سے ایک پارٹی لیڈر ہے اور یہاں پہ دیکھیے منسٹر ہے. میرے خیال میں منسٹر صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پچھلے کچھ عرصے سے بہت زیادہ سخت کلامی کی جا رہی ہے اور یہ نامناسب ہے اور اس کے اندر کچھ شاید بچپنا ہے. یعنی اس طرح کی زبان جو ہے نہ زرداری صاحب بولتے ہیں، نہ بی بی بولتی ہیں، نہ سینئر پارٹی کے دیگر لیڈر بولتے ہیں. ہاں پی ٹی آئی بولتی ہے، پی ٹی آئی ضرور بولتی ہے اور یہی زبان بولتی ہے، ان کو ایک ہی زبان آتی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے اس طرح کی زبان جو ہے یہ ایک نئی روایت ہے، نئی چیز لگ رہی ہے. آج انہوں نے کہا چودھری صاحب نے کہ ایسا لگتا ہے کسی نے ان کو یہ کہا ہے کہ عمران خان کی بولی بولے تو آپ کامیاب ہوں گے. ایک بات یاد رکھیے، شہباز شریف صاحب بہت خوبصورت الفاظ میں، بہت اعلیٰ سلیس اردو میں زرداری صاحب کے لیے بڑے اچھے میں کہہ رہا ہوں ایک بڑے میچور سیاستدان کی بات سنا رہا ہوں آپ کو. اور میں کہہ رہا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے جو باتیں کی آن دا فلور آف دا ہاؤس یا باقی جگہوں پہ ان کے وزراء کرتے ہیں، وہ بہت اعلیٰ، بڑی شستہ اردو ہوتی ہے، بڑے تہذیب کے الفاظ ہوتے ہیں. بھائی اگر بلاول صاحب نے وزارت سے یا کسی وزیر کے اوپر اعتراض کیا اس کی پرفارمنس کے حوالے سے کہ وہ بندہ، اس کی پرفارمنس غلط ہے، اس کا دہشت گردی کے حوالے سے ان کا سافٹ کارنر ہے دہشت گردوں کے لیے، وہ لال مسجد کے حوالے سے ہو، وہ حکیم اللہ محسود کے حوالے سے ہو، تو سوال یہ ہے، سر ایسا نہیں ہے، آپ مجھ سے زیادہ بول رہے ہیں. سو سوال یہ ہے کہ اگر بلاول صاحب نے یہ کہا تو یہ ان کے پرسن اسپیسیفک نہیں ہے، ان کی پرفارمنس کے حوالے سے ہے. اور اس کے جواب میں بتانے لگا اگر اس کے جواب میں ایک 7 دفعہ اسمبلیوں میں آنے والا سنجیدہ ترین سینئر ترین وزیر جو ہے وہ کہتا ہے یہ بچہ ہے، یہ بچگانہ، سن لے، یہ بچہ اس طرح ہے، اگر وہ بچہ کہہ کے تحقیر کرنا چاہتے ہیں، اگر تو بڑے پیار سے بڑے اچھے الفاظ میں کہا، آپ اس کو جسٹیفائی کر دیں کہ ہاں ان کا بچہ کہنا بلاول صاحب کی تعریف ہے تو پھر تو میں مان لیتا ہوں. اس لیے میں نے کہا دونوں گزارش یہ ہے کہ آپ خود کریں تو کمال ہے. چلیں، اور دوسرا کوئی کہہ دے تو آپ کو بن جاتا ہے. چلیں، لاسٹ کامنٹ. میں تو آج تماشائی کے طور پہ آیا ہوں، اگر ٹائم نکلوائیے، آپ نے ٹائم نکلوا کے سارے عوام کے سامنے ہے. چلے کوئی بات نہیں، اسپیکر آپ کو زیادہ ٹائم دے دیتے ہیں یہاں پہ. اگر اینکر نے یہ کہا ہے کہ یہ ایکسپیکٹیشن جو ہے پی ٹی آئی سے ہے، مگر یہ پچھلے 6-8 مہینے سے چور اور اس طرح کی زبان جو استعمال ہو رہی ہے. بلاول صاحب نے اگر وزیر داخلہ کے بارے میں چور کہا تو میں ذمہ دار ہوں. میں نہیں، پرائم منسٹر کے بارے میں وہ کہتے ہیں. اگر پرائم منسٹر کے بارے میں بھی آپ نے پہلے نہ کہا ہو، اگر آپ کے وزیر اعظم کہیں گے تو ہم اس کو کہیں گے. آپ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی نے بھی اگر کوئی ایسی زبان استعمال کی ہو تو ہماری خواہش یہ آج چودھری صاحب نے یہی کہا ہے بچپنے کے اندر کہ یہ 90 میں ہم پیچھے چھوڑ آئے ہوئے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے بھی، پرائم منسٹر صاحب ذرا بھی سچ ہوتی اور آپ کے اسپوکس مین اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر جو گفتگو فرماتے ہیں اور آج کی میری قیادت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، پھر آج ایسا لگا نا کہ چلنے دیں ایسی زبان آپ ہمیں دے سکتے ہیں. آپ کے سینئر ترین لوگ بھی تو چاہیں بولتے جائیں، اس کو ہم ہی نے ٹھیک کرنا ہے کیا؟